السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں جزاء الاعمال کی اہمیت، افادیت اور کچھ تمہیدی بات کی گئی تھی اور اس کے لکھنے کی اصل وجہ بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے باب اول یعنی گناہوں سے ہونے والے دنیاوی نقصانات کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص تشخیص کی ہے گناہ پر جرأت کی اور عبادت میں کوتاہی اور سستی کی، وہ یہی تھی کہ ہم دنیا میں اس کے وبال اور اس کے فوائد کو نہیں سمجھتے ہیں اور ہماری نظر نہیں ہے۔ تو بہرحال باب اول کا خلاصہ پیش کر دیا گیا تھا کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا دنیا میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو 27 نقصانات بتائے گئے تھے کہ 27 نقصان یہ کیا ہوتا ہے، ایک گناہ کا دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ تو حضرت حکیم الامت نے ایک مثال دی تھی۔ اب ہم اپنی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے باب دوم کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں اعمال صالحہ اور نیکی کے دنیاوی فوائد کیا ہے۔ صرف نقصانات نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم کوئی طاعت کا کام کرتے ہیں، عبادت کا کام کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ تو ہم اسے تفصیل کے ساتھ دیکھتے چلتے ہیں، اور طاعت کرتے وقت ہماری نگاہ اس پر بھی ہوگی تو ہمارے لیے طاعت کرنا آسان ہوگا اور سستی سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ سب سے بڑی چیز کہ اگر ہم کوئی عبادت اور طاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بڑھوتری کرتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ کہ اگر وہ لوگ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کتاب کو جو نازل کی گئی ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، یعنی قرآن نازل کی گئی، تورات انجیل کے علاوہ قرآن مجید، مراد یہ ہے کہ ان پر پورا عمل رکھتے۔ تورات و انجیل پر عمل کرنا یہی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب عہد وعدہ تورات و انجیل کے ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ یہ تورات اور انجیل پر قائم رہنے کا کہ تورات اور انجیل میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، پھر آپ کو ان کی بات اور ان کی ہدایت کے مطابق ان پر ایمان لانا ہے اور ان پر چلنا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو البتہ کھاتے وہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے کھانا یہ ہے کہ بارش ہوتی اور نیچے سے یہ کہ غلہ اگتا۔ تو اس آیت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان طاعت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر پابند رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق کی بارش کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 جو طاعت کا فائدہ ہوتا ہے برکتوں کا نزول، کہ اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کی وجہ سے برکت کو کیا کرتے ہیں، اتارتے ہیں۔ کثرت کتنی بھی ہو لیکن انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہے، اربوں روپے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ذہنی سکون نہیں ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی دشمن پیچھے لگا ہے، گھریلو سکون اسے نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور برکت کہ کسی کے پاس تھوڑا پیسہ ہے لیکن اسی میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، اور کثرت کے اربوں روپے ہونے کے باوجود بھی اخراجات اتنے ہیں اور حرص اس قدر ہے کہ وہ بھی اسے کم پڑ رہا ہے۔ تو برکتوں کا نزول کیا بتایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی وہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر طرح طرح کی برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے نبیوں کو کیا کیا جھٹلایا، یا
عملی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو کیا کرتے ہیں جو ہم جھٹلاتے ہیں اور عملاً اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو نہیں بجا لاتے ہیں، تو اس کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم کیا ہے مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ سے تقوی کے اصل معنی بچنے کے آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے رک جانا۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرے گا یعنی معصیت سے رکے گا اور طاعت کو بجا لائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں اس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ نچھاور کر دیں گے۔ لیکن وہ اگر کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے اعتقاداً یا عملاً، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ تو آج ساری فراوانی ہونے کے باوجود بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ سے انابت کریں، رجوع کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ اور تیسری چیز تکالیف و پریشانی سے نجات۔ کہ اللہ انسان جب عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جتنی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اسی لیے شروع کی گئی ہیں ان حالات میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کورونا چل رہا ہے اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں اور اعمال بتا رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو وبال ہے، یہ جو مصیبت ہے، ان سب کا تعلق یہ جڑا ہوا ہے ان مصیبتوں سے۔ ہمارے اعمال بد کیا لنک اس سے لگا ہوا ہے، اور ان وبال سے اور ان وباؤں سے اور ان پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ جہاں ہم ظاہری اسباب میں کیا کر رہے ہیں؟ اختیار کر رہے ہیں، تو وہیں جو باطنی اور اصل سبب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آفت آئی ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں، کوئی بھی اس کا سبب بنا ہو، تو اس کا یہی کہ ہم معصیت کو چھوڑیں اور طاعت کی طرف لپکیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہ جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ، یعنی ہر قسم کی دشواری و تنگی سے ان کو نجات ملتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، اور اس کو رزق عنایت فرماتے ہیں ایسی جگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ہر مصیبت سے چھٹکارے کا علاج ہے اور چھٹکارے کا راہ ہے، اور ہر سہولت اور خیر کو کھولنے کی کنجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو انسان ڈرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر دشواری سے اس کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ غنی کر دیتے ہیں، بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر طاری ہونے والی تمام مصیبتیں اسے ہلکی معلوم ہوتی ہیں، اس کی طرف دھیان، اور دل جب مضبوط ہوتا ہے تو بڑی بڑی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق ہے ملتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو انسان اللہ کی طاعت کرے، دعا کرے اور ظاہری اسباب اختیار کرتا رہے، تو پھر وہ کبھی بھی نہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے کسی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اسے بس ظاہری اسباب اختیار کرنا ہے، جو نوکری ہے جو لگی ہوئی ہے، جو مل رہی ہے، اس میں لگے رہنا، اطاعت کرنا ہے، باقی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز حصول مقاصد میں آسانی، اسی کو بتایا کہ جو بھی مقصد ہے انسان پریشان ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ساری چیز ہے، اس کے قبضے سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے گا، رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے پاکیزہ زندگی، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کیا بتایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کہ جو شخص عمل کرتا ہے نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت،
بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، بس البتہ زندگانی دیں گے ہم ان کو زندگی ستھری، یعنی با لطف و عزت، حیاتاً طیبہ کی بات کہی کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں بہت خوش رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو بھی یہ مال و دولت انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے، اطاعت سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اور راغب کرتا ہے، اس کی طرف اور لے کر جاتا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی ہے، تو اس پر قناعت کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ بڑے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ دے گا، ہر مصیبت کا کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ تو اس لیے ان کا دل کیا ہے، پرسکون رہتا ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اس پر قانع ہوتے ہیں، یعنی اس پر صبر کرنے والے رہتے ہیں۔ حرص کے ایذا میں ان کا دل مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ چین و سکون سے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت اور طاعت پر اور بھی دنیاوی فوائد ہیں جو آئندہ سبق میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔